شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في سواء أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ سے قبل دو خطبات میں پہلے خطبہ جمعہ میں رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد حرام کی جو نحوستیں ہیں اور اس کے معاشرے پہ جو برے اثرات ہیں اور اس کی جو اقسام ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. اور اسی سے متصل بات تھی کہ حرام کے مختلف ذرائع ہیں جن سے بندہ حرام رزق حاصل کرتا ہے، اور پھر ان اقسام کے بارے میں بھی کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی تھی. حرام کے جو رستے ہیں ان رستوں میں سے ایک رستہ سود کا ہے. سود کا رستہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح اور بین دلائل کے ساتھ سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے. سود کسے کہتے ہیں؟ کل قرض جر منفعتہ، ہر وہ قرضہ جس کا نفع جاری ہو اس کو سود کہتے ہیں. ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے 100 روپیہ یا 1000 2000 کسی سے لینے کی. اب جس سے وہ لے رہا ہے وہ شرط لگا رہا ہے کہ جب تم واپس دو گے تو 1000 کی جگہ تمہیں 1100 دینا پڑیں گے، 1000 کی جگہ پہ تمہیں 1200 دینا پڑیں گے. جتنی مدت بڑھتی ہے یہ اوپر اتنا سود بڑھاتا جاتا ہے. یہ عام فہم اور سادہ سی سود کی تعریف ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زبان اقدس سے بیان ہوئی ہے. ہر وہ قرضہ جس کو بندہ کسی کو دے پھر وہ قرضہ اپنا نفع شروع کر دے، یہ شریعت کی روح میں اس کو سود کہا جاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ سب سے کلیئر جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا یہ سود ہے. اور اس معاملے میں ہمارا معاشرہ ایسا ملوث ہے کہ یقین جانیے کوئی اللہ کا خالی نظر نہیں آتا جو اس دلدل اور گندگی میں پھنسا ہوا نہیں ہے. مال کی محبت نے ایسی چمڑی چڑھا دی ہے آنکھوں پر اور قلوب و اذہان پر، بندہ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو سمجھتا تک نہیں ہے، اور ضرورت مند اور غرض مند کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سود تھوپتا ہے ان کے اوپر. پیارے بھائیوں یاد رکھنا، ایک یہ قسم جو عام ہے جس کا تذکرہ ہے، پھر سود کی اسی طرح بہت سی اقسام ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کمیٹیوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، دیگر صورتوں میں. شریعت نے ان تمام ذرائع کو جو اس تعریف پر پورا اترتے ہیں وہ سود میں شامل ہیں، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یقین جانیے ابھی ہمیں 70 سال سے اوپر بیت چکے، آزادی حاصل کیے، انہی دلدلوں میں آج بھی ہم پھنسے ہیں. سبب پتہ کیا ہے؟ یہ سود کی نحوستیں ہیں جو ہمیں کامیابی کا سفر نہیں کرنے دیتی.
دیتی. جب IMF سے قرضے لیں گے سود پر تو برکت کیسے آئے گی؟ فیصلوں میں برکت کیسے ہوگی؟ اداروں میں برکت کیسے ہوگی؟ سود تباہیاں کر دیتا ہے گھروں کی، سود تباہیاں کر دیتا ہے معاشرے کی. بھائیو، معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں، سود کی لعنت سے جان چھڑانا بڑا ضروری ہے. آپ کہنے بندہ تحفظات کا شکار ہوتا ہے، جی مر جائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، گزارا کیسے ہوگا؟ اور جس کا اللہ ہونا پھر اس کو ان تحفظات میں نہیں پڑنا چاہیے. بھئی سود چھوڑ رہا ہوں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر. وہ کہہ رہے سود چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا ہے. بھلا جو اس کی بات مان رہا ہے بے یارو مددگار، وہ اس کو چھوڑے گا؟ بھلا وہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ مکہ فتح ہو چکا ہے، آج مکہ فتح ہے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی. اور مکہ وہی ہے جہاں پہ جاہلیت کی رسوم و رواج نے قبضہ کیا ہوا تھا. آپ فاتح بن کر آج مکہ میں داخل ہوئے. میرے نبی نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کے الفاظ سننا. کوئی تحفظات نہیں ہے، کامل یقین جب عرش والے رب پہ ہو وہ رحمتیں نازل کر دیتا ہے. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ تحت قدمی ھذا. اور لوگوں، جہالت کی، سود کی جتنی بھی قسمیں تھی، میں اللہ کا نبی ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیتا ہوں. یہ بھی کہہ سکتے تھے سود حرام ہے. الفاظ کیا ہے؟ تحت قدمی ھذا، میں اپنے دونوں قدموں کے نیچے سود کی ساری قسموں کو روند کے رکھ دیتا ہوں. سارے سود کے معاہدے ختم ہیں، اصل رقم واپس دی جائے گی، کوئی معاہدہ نہیں چلے گا. سود کہا بھائیو کیوں کیا ہے؟ اللہ کی قسم ریاست قائم کرنی ہو جس کی بنیاد امن پہ، انصاف پہ، اللہ کی رحمت پہ، جی وہ ریاست جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کو سود سے پاک ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اور عرش والے رب کا قرآن ہے، رب نے نا جیسے سخت الفاظ سود کے لیے استعمال کیے کسی کے لیے استعمال نہیں کیے. میں دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ جائے، یقین جانے جو الفاظ اللہ نے سود خوروں کے لیے بیان کیے، جو انداز میرے اللہ کا سودی لوگوں کے لیے، جو ہے بدناک انداز، جو زبردست انداز سود خوروں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے وہ انداز نہیں ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ کہتے ہیں جو سود کھاتے اور گھر جا کر سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 275 ہے، 76 77 ان 5 آیات کی تلاوت اپنے گھر جا کے کرنا، ترجمہ پڑھنا، کاروبار کی سمتیں سیدھی کر لے، ادھار کے لین دین پہ قرضے کے جتنے معاہدے آج دفن کر کے رکھ دے. قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. اور ربا کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑھانا. مطلب کیا ہے؟ 1000 دے کے 2000 لیتا ہے، 10,000 دے کے 15 لیتا ہے، لاکھ دے کر 1.5 لیتا ہے، بڑھاتا ہے اپنے پیسوں کو. رب کہتا ہے جو سود کھاتے ہیں، سود کا مال لیتے ہیں، لا یقومون، اور دنیا میں ان کی ذلت کیسے ہوتی؟
تو نہیں نہ جانتا، میں تجھے ایسے تاجر دکھاؤں جو خربوں پتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے رب ان کو پاگل کر کے رکھ دیتا ہے، رب عقل چھین لیتا ہے، رب سکون نہیں رہنے دیتا، عزتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ سود کھاتا تھا، یہ بینکوں پہ لمٹ چل رہی ہے، سود پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، سود پہ لین دین ہو رہا ہے، فیکٹری کھڑی ہے، بنیاد سود پہ ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بنیاد سود پہ ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، میں جیسے وہ بندہ شیطان اس کے دماغ پہ اٹیک کر کے اس کو خبتی اور پاگل بنا دیتا ہے۔ یہ حشر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کس کا؟ جو سود خور ہے، اور جس ملک کی بنیادوں میں سود پڑا ہو، ہر ادارے کی بنیادوں میں سود پڑا ہو، ہر بندہ سود کو ہوا دے رہا ہو، یاد رکھنا کیسے فلاح ہوگی؟ کوئی پی ٹی آئی آئے، کوئی نون لیگ آئے، کوئی پیپل پارٹی آئے، رب کی قسم دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ سود ختم کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، رب فضل کر دے گا کن پر؟ جو سود چھوڑتا ہے۔ رب کہتا ہے خبتی لوگوں کی طرح ان کی حالت ہوگی، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ کہتا ہے سود کھا کھا کر اتنا پاگل ہو چکا ہے، کہتا ہے تجارت میں بھی تو سود ہوتا ہے نا، چیز بندہ خریدتا ہے 50 کی، اپنی دکان پہ لا کر 60 کی بیچتا ہے، 70 کی بیچتا ہے، یہ بھی تو سود ہے نا۔ رب کہتا ہے سود نے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تجارت کو بھی کہہ رہا ہے کہ تجارت بھی سود طرح کی ہے۔ خبردار، احل اللہ البیع، تجارت حلال ہے، تجارت پاکیزہ ہے، کاروبار حلال ہے، کاروبار کی کمائی درست ہے، لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا، اور سود کو اللہ گتاتا ہے۔ تیرے شہر کی کتنی دکانیں نیلام ہو گئی، سبب سود تھا، بڑے بڑے ادارے برباد ہو گئے، سبب سود تھا، بڑے بڑے نام زمین کے نیچے دفن ہو گئے، سبب سود تھا۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اور وقتی چمک نہ دیکھا کر، لینڈ کروزرے گاڑیاں نہ دیکھا کر، بیرون ملک کے وزٹ نہ دیکھا کر، درم و دینار کی چمک نہ دیکھا کر، رب کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ گھٹا دیتا ہے، سود کو کم کرتا ہے، سود کو رب ختم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، رب کہتا ہے جو تو صدقہ کرتا ہے نا، عرش والا رب کہتا ہے میں تیرے صدقے کو اتنا پالتا ہوں، اتنا بڑھاتا ہوں، جو ایک کھجور دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ بھائیو، رب صدقہ بڑھاتا ہے، رب سود کو ختم کر دیتا ہے۔ توبہ 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 کی ضرورت ہے، نام نہیں لیتا، دل کانپ جاتا ہے جب بندے آ کے بتاتے حافظ جی فلاں بندے سے 10,000 ادھار مانگا ہے، وہ کہتا ہے 15 دے گا واپس۔ زمین پھٹ جائے تیرے اس ظلم پر، تیرے گھر بیماریاں نہ آئے تو اور کیا ہو، تیری اولاد تیری نافرمان نہ بنے تو اور کیا ہو، تو معاشرے میں ذلیل نہ ہو تو اور کیا ہو، اور سود تباہیاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، رب صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آگے کیا کہا ہے؟ رب نے ایمان کا ذکر کیا ہے، عمل صالح کا ذکر کیا ہے، نمازوں کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم مومنوں جس کے دل میں ایمان ہے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اگلا آرڈر کیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، رب کہتا ہے سود چھوڑ دو، رب کہتا ہے سود چھوڑ دو،
کہتا ہے سود چھوڑ دو، اللہ ملے گا کیا، دے گا کیا؟ اور اگر سود نہ چھوڑے انجام کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے فَازَنُوا، اگر سود نہیں چھوڑو گے، سود کے لین دین ترک نہیں کرو گے، یہ بیمہ پالیسی ہے، یہ انشورنس کی کمپنی ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ لکی کمیٹی ہے، یہ بولی کی کمیٹی ہے، رب کہتا ہے سود چھوڑ دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود نہیں چھوڑو گے، فَازَنُوا، رب کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کس سے؟ فرمایا پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، لام آگے تنوین نکرہ ہے، گرامر کے طالب علم جانتے مطلب کیا ہے۔ رب کہتا ہے بڑی جنگ کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ یورپ کو جس سود نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہم اب بھی نہیں جا رہے، ہوش نہیں آ رہے۔ فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا صرف جنگ میرے ساتھ نہیں ہوگی، میرے رسول سے بھی جنگ ہوگی۔ ہاں اگر بعد آ جاؤ، اصل مال کے تم حقدار ہو، اصل پیسے تمہارا حق ہے، سود نہیں چلے گا، سود نہیں حلال، سود جائز نہیں ہے۔ رب کہتا ہے مومن ہو تو سود چھوڑو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر سود نہیں چھوڑ رہا، ایمان کہاں ہے؟ اور بھئی قرآن ہے نا، رب کہتا ہے مومن ہو تو سود چھوڑو۔ معلوم ہوتا ہے اگر سود خور ہے تو ایمان کہاں چلا گیا؟ سود خور کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ سود کی نفرت دل میں پیدا کر دے، یا اللہ سود کی نفرت دل میں پیدا کر دے۔ میرے پیغمبر نے حدیثیں تو بڑی بڑی آئی ہیں، بڑی بڑی وعیدوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، جہنم کی وعیدوں کا ذکر ہے، لیکن سود سے ڈرانے کے لیے، سود سے بچانے کے لیے، امت کو خبردار کرنے کے لیے، امت کو سود کے ایک لقمے سے بچانے کے لیے تیرے میرے سچے نبی نے کیسی کیسی باتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ ستا وثلاثین زنیۃ، اور حدیث ہے، حدیث بھی صحیح سند سے ہے۔ آپ نے کہا درہم، ایک درہم سود کا، ایک روپیہ سود کا، وہو یعلم، بندے کو پتا ہے کہ یہ سود کا چائے کا کپ ہے، پتا ہے جس کے گھر دعوت ہے یہ سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، چلا گیا ہے، سود خور کا کھانا کھا رہا ہے، سود کا ایک روپیہ ایکسپٹ کرتا ہے۔ ہائے، سچے نبی نے فرمایا ایک زانی بدکار بندہ 36 مرتبہ زنا کرے، اس کو اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا سود کے ایک لقمے کھانے کا گناہ ہوتا ہے۔ تباہی نہیں ہوگی، تیرے سٹیٹس نے تجھے کہاں تک پہنچانا ہے؟ اچھا موبائل ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، تباہی کر دے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اور انداز سے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سارے جتنے بیٹھے جاننے انجانے میں جو بھی سے ہوا ہے، لیکن آج عزم کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ آئندہ کسی سودی لین دین کا حصہ نہیں بنیں گے، اللہ نہیں بنیں گے، تیری توفیق سے نہیں بنیں گے، تو ہمیں بچا لے۔ حدیث سننا، آپ نے امت کو بچانے کے لیے ایک یہ مثال دی ہے، ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے الربا
सलासुम सबऊना बाबा ऐसरुहा अय्यम की हर रजुलु उम्महु। आप फरमाते सूद के 73 दरवाजे हैं, 73 दरवाजे सूद के। सबसे छोटा सबसे हल्का सूद का दरवाजा और गुनाह ये है कि बंदा अपनी मां से बदकारी कर ले। यार कुरान पूरा पढ़े, शरीयत पूरी पढ़े, कोई दूसरा मुझे गुनाह दिखाए जिसकी मेरे नबी ने ऐसी मिसालें दी है। उम्मत को बचाया है। इंशाअल्लाह आज के बाद कोई फकीर, कोई दर्दमंद, कोई सवाली आएगा, उसकी मदद करेंगे पर सूद पे नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह रब जन्नत देगा, इंशाअल्लाह जन्नत देगा। वो बेचारा आगे परेशान है, गरीब है, परेशान है, कुर्ता उसका आगे ही उतरा पड़ा है भूख और अफलास से। ये सूद देकर उसके सारे बदन को नंगा करके उसको जलील कर रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस में आपने कहा है, आप फरमाते हैं सहाबा लाना, ये मुस्लिम सही मुस्लिम की हदीस है, लाना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व कालहुम फी सवा। आप फरमाते हैं सहाबा अल्लाह की लानत है, अल्लाह की फटकार है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो अल्लाह के दीदार से दूर है, वो रब की जन्नत से दूर है, वो अल्लाह की रहमतों से दूर है। महबूब है कौन सा? फरमाया आकिल रिबा, जो सूद खा रहा है, वह मुंह की लहू, जो खिला रहा है, वह कातिबाहू, जो मुआहदा तहरीर कर रहा है, वह शाहिदही, जो गवाही दे रहा है। और आप फरमाते मता कोई भूल में ना रहे कि ज्यादा गुनाह तो खाने वाले को, ज्यादा गुनाह खिलाने वाले को नहीं। चारों का तस्करा किया, एक खा रहा है, एक खिला रहा है, एक लिख रहा है, एक गवाही दे रहा है। मेरे सच्चे नबी ने कहा अल्लाह की लानत पड़ती है, फटकार आती है और सब पे बराबर। कौन है? सूदखोर है, सूदखोर है। अल्लाह हमें बचा दे, अल्लाह हमें बचा दे। इंशाअल्लाह भी डिटेल बयान करनी है। हमारे माशरे में जो सूद की किस्में राइज है ना, सूद की किस्में राइज है, गिरवी रखाकर सूद खाता है, डिटेल से बयान करनी है वो भी। लेकिन पहले कुरान और हदीस के दलाइल सुन, ईमान ताजा कर, दिल में अज़म कर, भूखा रहूंगा, रहना पड़ा, बच्चे भूखे रह जाए परवाह नहीं है। लेकिन सूद के एक लुकमे के भी हमने करीब जाना, हमने नहीं करीब जाना। हमने सूद पे लानत फेंकनी है। जहां बैठेंगे कलमा हक की सदा बुलंद करेंगे। दो हदीसें सुनो और बात को खत्म करो। दोनों ही हदीसें मेराज की रात के मुतल्लिका है। आप फरमाते हैं सहाबा अतईतु लैलता उसरिया भी फरआईतु रजुलन लैलत। आप फरमाते शब्बे में राज थी, रब ने मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने जहन्नम देखी। एक बंदा यशबहु फी नहरी युकलमु हिजारतन, और मैं नहर में गोते खा रहा है, खून की नहर है, गोते ही खाता जा रहा है। खून की नहर में फरिश्ता किनारे पे बैठा है, पत्थर फेंकता है इसके सर पर, सर कुचल के रख देता है, फिर पत्थर फेंकता है, फिर पत्थर फेंकता है। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? आप फरमाते हैं महबूब आपकी उम्मत का सूद खोर है, लोगों का खून चूसता था, आज खून की नहर में जलील हो रहा है।
بھائیو 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، خدا کا واسطہ ہے اس دھوکے میں آ کر اس کو کہیں برباد نہ کر بیٹھنا۔ سود سے بچ جا، سود کے خلاف تحریک برپا کر دے۔ آج معاشرے نے سود کو اتنا لائٹ لیا ہے، اتنا ہلکا لیا ہے، کہتے جی کاروبار ہی کر رہا ہوں، کہتے جناب بزنس ہی ہو رہا ہے۔ بھائی یار اس میں سود کیسے آ گیا؟ اور یقین جاننا، دوسری حدیث سنو، حدیث وہ بھی صحیح سند سے، آپ فرماتے صحابہ رأیت لیلۃ اسری بہ، میں معراج کی رات تھی، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، بطونہم چند آدمی ہیں، چند لوگ ہیں، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ گھروں کی طرح، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنا بڑا ان کا پیٹ ہے، بڑے بڑے پیٹ ہے۔ رأیت الحیات، صحابہ میں نے دیکھا ہے ان کے پیٹوں میں سانپ چل رہے ہیں۔ ترا من خروجہا، صحابہ جو ان کے پیٹ میں سانپ چل رہے تھے نا، باہر سے نظر آ رہے کلیئر۔ جس رب نے اس کو چھپایا ہوا اس نے کلیئر کر دیا، سانپ چل رہے اور پیٹ گھروں کی مانند بڑے گھر۔ قلت یا جبرائیل من ہؤلاء، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ محبوب آپ کی امت کے سود خور ہیں، پیٹ بڑھتا ہی نہیں چاہیے، کہا اس سے بھی سود لے رہا ہے، اس سے بھی سود لے رہا ہے، پیٹ نہیں نہ بڑھ رہا تھا، رب نے گھروں کی مانند بنا دیے۔ وہ جو سود کھا رہا تھا نا، آج سانپ بن کر اس کے پیٹ میں چلے گئے، ذلیل ہو رہا ہے۔ سبب کیا؟ سودی ہے، سود ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم سود کے خلاف اعلان جنگ کریں گے انشاءاللہ۔ یقین جانے جوید معراج صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، رانا عثمان صاحب یہ صحافی ہیں، اور کوئی اور ہو، فیس بک کا دور ہے، ٹویٹر، واٹس ایپ، اللہ کی قسم سود کے خلاف تحریک چلا دے، تیرے پورے علاقے میں پیغام پہنچ جائے۔ سود کے خلاف یہ حق ہے، اور یہ وہ کلمہ حق ہے جو تیرے میرے پیغمبر محمد، پھر پڑھے یار، پھر پڑھے، اللہ آپ کو زندگیاں اور برکتیں دے، پھر پڑھ لے۔ یہ آپ کا مشن ہے، صحابہ کا مشن ہے۔ احادیث میں جو سود کی اقسام آپ نے ذکر کی ہیں، اور ہمارے موجودہ معاشرے میں سود کی جتنی قسمیں ہیں اور ہمیں ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہے، نہیں پتہ، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے آگاہ کریں گے۔ لیکن عزم کے ساتھ اٹھیں، سود کے خلاف ایک تحریک برپا کر دیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو سود سے پاک کر کے رکھنا ہے، انشاءاللہ معاشرہ سود سے پاک ہوگا، گھر سود سے پاک ہوگا، اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے نازل ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔